کے ساتھ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جملے کو نقل کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے وہ کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، سورہ اعراف آیت نمبر 138 اور آگے پیچھے ضرور جا کے قرآن میں دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے رفقا، اہل ایمان ہے، وہ پیغمبر پر ایمان رکھ رہے ہیں، توحید کو ماننے والے تھے، لیکن کیا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ سے علیہ السلام؟ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ ہاں، اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پاس ایک بت تھا، وہ وہاں مجاوری عکوف اختیار یعکفونا، ہاں کیا ہے اس کے پاس عکوف اور اعتکاف اختیار کرتے تھے، آج کی زبان میں اس کو مجاوری کہہ لیجئے، یا عبادت اور اجر و ثواب کی امید میں وہاں ٹھہرنا، عبادت کے طور پہ اعتکاف کرنا عبادت ہے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ مشرکین اپنے بت کے پاس اس طرح وقوف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا معبود ہے۔ اللہ نے آگے کہا قال موسیٰ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے جواب کہا کہ تم جاہل لوگ ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی بات کو دہرا کر اس وقت کہا تھا جب صحابہ نے حنین سے لوٹتے ہوئے، ابو باقر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی میں صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان تھے، آپ کے ساتھ جب لوٹے حنین کی طرف، دیکھا کہ کچھ مشرکین کا ایک درخت ہے، بیری کا درخت، اور وہ اس پر تبرکن اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھ کر کہا، اور اسے وہ ذات انوات کہتے تھے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے رسول جیسے ان کا ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی بنا دیجئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر انہا السنن لترکبن، انہا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ یہی سنتیں ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہی سنتیں ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہی طریقے ہیں۔ وہ بریلوی اور وہ قبر پرست غور کریں، اللہ کے رسول کن سے کہہ رہے ہیں؟ نئے نئے مسلمان صحابہ سے۔ آج کوئی قبر پرستی، شرک اور وسیلے بازی کے نام پر اللہ کی خصوصیات بندوں میں مانتا ہے اور ہم اسے بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ غیر مقلدین، ان کے زبان میں یہ کفار و مشرکین کے بارے میں آنے والی آیتوں کو اور دلیلوں کو مسلمانوں کے حق میں فٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار اور مشرکین والی بات ہے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے جو کہی تھی، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو کہا ہے کہ ذات انوات بنا دیجئے، ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا، قسم کھا کے آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسے ہی کہا ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہ بھی معبود بنائیں گے اس امت کے لوگ۔ ہاں، اور ہمارا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جھوٹی، کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو کچھ بھی کرتے رہیں، ہاں وسیلے بازی کے نام پر بزرگان دین سے جو ہے حاجت روائی مشکل کشائی کا عقیدہ باندھے رکھیں اور ہمارا ایمان اور توحید سلامت ہے، ہرگز نہیں۔ جاگنے کی اور رونگٹے کھڑے کرنے، شیخ محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علم حاصل ہوگا تو انسان کے اندر ڈر آئے گا، بہت زبردست خوف عظیم آئے گا، عظیم خوف، کہ دیکھو کتنے شعور والے تھے یہ جو نئے، ہم اس پر پڑھ چکے ہیں بریق الجمان کی دروس میں، کہ یہ جو ذات انوات والی روایت میں جن صحابہ کرام نے کہا تھا، خود ابو باقر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نئے نئے مسلمان تھے، مطلب پرانے مسلمانوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کی فوراً اصلاح کی۔ ہاں، اور یہاں شیخ محمد عبد الوہاب کیا استدلال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ قرآن میں منقول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا معبود ہے، کیا وہ مطلب کافر تھے، مشرک تھے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، آپ پر ایمان رکھنے والے تھے۔
ایسے ہی آج بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، شیخ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہاں ایسے ہی جانے بوجھے بغیر یا غلطی سے یا اچھی نیت سے، ان کی نیت خراب تھی کیا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر بری نیت ہوتی، دین کو بگاڑنا مقصد ہوتا، گمراہی کو اختیار کرنا، قرآن و حدیث یا اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت مقصود ہوتی ان لوگوں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہتے یہ بات، سازش کرتے، ڈائریکٹ آ کر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب نیت صحیح تھی، اس کا مطلب وہ لوگ اسے غلط نہیں سمجھ رہے تھے۔ غلط نہ سمجھ کر یہ شرکیہ مطالبہ کرنا، کفریہ مطالبہ کرنا، یہ ہمیں چوکنا کرنے اور ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور اچھائی سمجھ کر کفر اور شرک کی بات کو اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جیسے